نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 55 سورۃ النساء آیت نمبر 7 to 14 7 سے لے کر 14 تک انشاءاللہ۔ اب جو آیت ہم نے پڑھنی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کا بیان کرنے کے بعد میراث کے احکام اور ورثاء کے درمیان اس کی تقسیم کی وضاحت فرمائی ہے۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت کے ظلم کو اس آیت کے ذریعے ختم کیا جا رہا ہے، جس میں عرب عورتوں کو میراث میں شامل نہ کرتے تھے بلکہ خود عورت ورثہ میں شمار ہوتی تھی۔ اور بھی طرح کے ظلم ہوتے تھے میراث کے معاملے میں، جس کی تفصیل کچھ یوں آتی ہے۔ میراث کی بنیاد حلیف ہونے کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ ایک شخص دوسرے شخص کو کہہ دیتا کہ میری جان تیری جان، میرا خون تیرا خون، میں تیرا وارث اور تو میرا وارث۔ یہ رشتہ ولا کہلاتا تھا۔ یہ خونی رشتوں سے بھی بڑھ کر ہوتا تھا۔ کوئی بھی ایسا شخص مر جاتا تو اس کے ورثاء کو کچھ نہ ملتا تھا۔ دوسرا ظلم یہ تھا کہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا، اور یہ عموماً حقداروں کو محروم کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا۔ اور اگر کسی کی اولاد نرینہ نہ ہوتی، یعنی کسی کا بیٹا نہ ہوتا، تو کسی اور کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیتا اور اپنی جائیداد اس کے نام چھوڑ دیتا۔ اس کے علاوہ اگر اولاد کو بھی ورثہ جاتا تو اس میں بھی ظلم ہوتا تھا۔ مثلا بھائیوں کی طرف چلا جاتا، بیوی کو کچھ نہ ملتا، بیٹیوں کو کچھ نہ ملتا، صرف بیٹوں کو ملتا، تو عورت حق کے وراثت سے محروم تھی۔ اور یہ لوگ بچوں کو بھی وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے۔ مالک صرف وہی بیٹے بنتے تھے جو دشمنوں سے لڑنے اور انتقام لینے کے قابل ہوتے۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ جو نیزہ لے کر لڑ سکے، گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کا مقابلہ کر سکے اور مال غنیمت اکٹھا کر سکے تو وراثت کا وہی حقدار ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں للرجالی، مردوں کے لیے۔ رجال سے مراد یہاں پر اولاد یعنی بیٹا ہے، باپ، بھائی اور دیگر مذکر رشتے۔ للرجالی، مردوں کے لیے، نصیب، ایک حصہ ہے، مقرر حصہ ہے، فکسڈ حصہ ہے، مما، اس میں سے جو تارک الوالدان، چھوڑ جائیں والدین، والاقربون، اور رشتہ دار۔ والدین اور رشتہ دار جو چھوڑ جائیں، اچھا اپنی زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد چھوڑ جائیں۔ اور والدان سے مراد یہاں پر ماں اور باپ دونوں ہیں، اور اقربون سے مراد قریب ترین رشتہ دار ہیں۔ وللنساء، اور عورتوں کے لیے۔ عورتوں سے مراد یہاں پر اولاد یعنی بیٹی، ماں، بہن اور دیگر مؤنث رشتے ہیں۔ وللنساء، اور عورتوں کے لیے، نصیب، ایک حصہ ہے، ان کا بھی مقرر حصہ ہے، مما، اس میں سے جو ترک الوالدان، چھوڑ جائیں والدین یعنی ماں باپ، والاقربون، اور رشتہ دار یعنی قریبی رشتہ دار۔ اپنے مرنے کے بعد جو ورثہ چھوڑ جائیں اس میں عورتوں کا بھی مقرر حصہ ہے۔ عورتوں کا نام مستقل طور پر لینے سے مقصد زمانے جاہلیت کی اس قبیح رسم کو ختم کرنا ہے کہ وہ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے حصوں میں فرق ہے۔ حصہ دونوں کا ہے لیکن اس میں فرق ہے، جس کی وضاحت انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو عربوں کے ہاں
رائج قانون وراثت میں ظلم ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اس ظلم کا اختتام کیا ہے۔ جیسا ظلم پچھلے دور میں ہوتا رہا، اسی طرح آج مسلمانوں میں بھی کئی طرح کے ظلم وراثت سے ریلیٹڈ موجود ہیں۔ آج بھی بیٹوں کو ملتا ہے، بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، یا پھر جو سامنے ہوں صرف ان کو ملتا ہے، جو دور ہوں ان کو محروم رکھا جاتا ہے۔ زمین کاروبار سے بیٹیاں محروم کر دی جاتی ہیں۔ پھر لڑکیوں کی طرف سے بھی ظلم ہوتا ہے کہ اگر ماں فوت ہوتی ہے تو ماں کا سارا زیور بیٹیاں رکھ لیتی ہیں اور بھائیوں کو کچھ حصہ نہیں دیا جاتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسانوں کے بہت اہم حقوق کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما، اس میں سے جو قل کم ہو، قلیل ہو، من ہو اس میں سے، او یا کثر زیادہ ہو، کثرت سے ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، سب تقسیم ہوگا۔ اور ایک اور فہم بھی اس بات سے نکلتا ہے کہ وراثت جلد از جلد تقسیم کی جائے گی۔ اگر وراثت فوراً تقسیم ہوگی تو ہی قل منہ تقسیم ہوگا، ورنہ اگر اس وراثت کے بٹنے میں تاخیر ہوئی تو قل منہ باقی ہی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی طے شدہ کہا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو سب کچھ بٹے گا اور جلد از جلد بٹے گا۔ مردے پر جو جوڑا ہوتا ہے وہ بھی کوئی ایک وارث اپنی مرضی سے کسی کو صدقہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں تو مردے کے مال سے مہمان نوازیاں کی جاتی ہیں، جو کہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ کوئی ایک جوڑا، کوئی ایک سوئی بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا، سب کچھ ورثے میں جائے گا، مما قل منہ او کثر۔ پھر فرمایا نصیبا مفروضا، حصہ ہے مقرر کیا ہوا۔ نصیبا مفروضہ سے مراد یہ ہے کہ یہ مال وارثوں کی ملکیت بن جائے گا۔ جیسے ہی کوئی مر جاتا ہے تو وارث آٹومیٹکلی مالک بن جائیں گے، خود بخود مالک بن جائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے حصوں کو مقرر کر دیا ہے۔ اسی لیے مفروضہ کا لفظ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود مال متروک کی تقسیم اور تاکید فرمائی ہے۔ اس چیز کا اختیار کسی کو بھی نہیں دیا گیا، نہ کسی نبی کو دیا گیا، نہ کسی ولی کو دیا گیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نہ کسی دوسرے کو۔ اللہ تعالیٰ نے خود حصے کیے اور ادائیگی پر تاکید کی۔ پھر ایک دفعہ وارث اپنے حصے کے مالک بن جائیں، پھر چاہے تو صدقہ کر دیں، چاہے تو اس حصے کو بیچ دیں، چاہے خود کے لیے رکھ لیں، چاہے اپنے کسی رشتہ دار کو دے دیں۔ اب وہ ہر طرح سے اس پر، یعنی اس مال پر تصرف کر سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ اس کے مالک ہیں۔ اس حق کی ادائیگی میں کوتاہی سے دنیا بھی جہنم بنتی ہے اور آخرت بھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وراثت کے معاملات میں بہت جھگڑے فساد ہوتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، یا تو مال تقسیم ہی نہیں ہوتا، یا پھر انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں ہوتا، اور اگر کوئی تقسیم کا کہے تو اس کی بات کا برا منایا جاتا ہے کہ ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا اور اس کو وراثت کی پڑی ہے، یہ بات اس کو کہہ دی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں میراث کے احکام اور ورثاء کے درمیان اس کی تقسیم کی وضاحت فرمائی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے، سارا مال تقسیم ہوگا اور فوری تقسیم ہوگا،
اور یہ حصے طے شدہ ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، اولو القربہ رشتہ دار، والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مسکین، جو حاضر ہوں ان کی بات ہو رہی ہے، جو حاضر نہیں ہیں ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، یعنی میراث کی تقسیم کے وقت حاضر ہوں اولو القربہ رشتہ دار، ایسے رشتہ دار جو وارث نہیں ہیں۔ اولو القربہ سے یہاں مراد وہ رشتہ دار ہیں جو وارث نہیں ہیں، والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مسکین، یعنی یتیم اور محتاج بھی اس وقت وہاں موجود ہوں۔ مساکین سے مراد یہاں پر گھر میں کام کرنے والی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو رزق دو ان کو اس میں سے، یعنی میراث کی تقسیم کے وقت ایسے رشتہ دار آ جائیں جو وارث نہیں ہیں اور یتیم اور محتاج بھی وہاں ہوں، تو مال تقسیم کرنے سے پہلے، یعنی اس وراثت کی تقسیم سے پہلے بطور صدقہ اور ان کا دل رکھنے کے لیے ان کو کچھ مال دے دینا چاہیے، یعنی تحفتاً ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے، دل رکھنے کے لیے ان کو ضرورت کی کوئی چیز دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا اخلاقی حصہ وراثت میں ڈلوایا ہے، یہ ان کا قانونی حصہ نہیں ہے، کیونکہ وراثت کی بنیاد خونی رشتوں پر ہے، لیکن یہ جو ذکر یہاں آیا ہے اولو القربہ والیتامہ والمساکین، یہ وارث نہیں ہیں، لیکن ان کا اخلاقی حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت میں ڈلوایا ہے، یعنی احسان کا معاملہ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ ان کو دے دیا جائے، تنگ دلی کا اور کم ظرفی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ وَقُولُوا، اور کہو، لہم ان کو، قولا معروفا، بات بھلی۔ قولا معروفا کا ذکر ابھی ہم نے آیت نمبر 5 میں بھی پڑھا کہ اگر کوئی یتیم آ کر، کوئی نادان آ کر تم سے اپنے اموال کا مطالبہ کرتا ہے اور وہ ابھی اس کو سنبھالنے کی پوزیشن میں نہیں، تو اس سے بھلی بات کر کے سمجھاؤ۔ اب یہاں پر بھی یہی بات آ رہی کہ اگر کچھ نہیں دے سکتے ان رشتہ داروں کو جو وارث نہیں ہیں، ان یتیموں کو، ان مساکین کو، اگر تم کچھ نہیں دے سکتے تو ان سے بھلی بات کرو، یعنی نرمی سے جواب دے دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، مثلا یہ کہہ دو کہ یہ سب مال یتیموں کا ہے، یا اس میت نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی ہے، ہم شاید آپ کو کچھ نہ دے سکیں گے، یعنی پیار اور محبت سے ان کو سمجھایا جائے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ دیا جائے اور وہ زیادہ مانگنے لگیں، تو اس وقت بھی ان کے ساتھ قول معروفہ کرنی ہے، یعنی ان کو جھڑکو مت، ناراضگی اور بیزاری کا معاملہ مت کرو، اپنا موڈ خراب مت کرو۔ ہمارا دین ہمیں احسان کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں دو طرح کے احسان کا ذکر ملتا ہے، فَارْزُقُوهُم مِّن، یعنی احسان بالعمل، اور قول معروفہ یعنی احسان بالقول۔ کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ انسان عمل کے ساتھ احسان کرے، اور اگر کسی مجبوری کے تحت احسان بالعمل نہیں کر سکتا تو احسان بالقول کرے، بات تو اچھی کر ہی سکتا ہے۔ اب مثلا میت کا کوئی پڑوسی ہے جس سے اس کے بڑے اچھے تعلقات تھے، اب وہ اس کے فوت ہو جانے پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس کی فلاں چیز یادگار کے طور پر دے دو، کیونکہ ہمارا بڑا محبت کا تعلق تھا، تو ان کا دل رکھنے کے لیے
تحفتن انہیں کچھ نہ کچھ دے دیا جائے، احسان کا معاملہ کیا جائے۔ کوئی دوست ایسا ہو سکتا ہے، کوئی ایسا قریبی رشتہ دار ہو سکتا ہے کہ جو وارث نہیں ہے لیکن اس میت کے ساتھ اس کی بڑی اٹیچمنٹ تھی، بڑی محبت تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا اخلاقی حصہ وراثت میں ڈلوایا ہے، یہ ان کا قانونی حصہ نہیں ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حکم فرائض یعنی وارثوں کے حصے مقرر ہونے سے پہلے تھا، اب اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم اسی صورت میں آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے۔ اب اس لیے صدقہ خیرات نہیں ہے، اب صدقہ خیرات کی میت نے وصیت کی ہو تو ہی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، یہ محکم ہے، منسوخ نہیں، یعنی آیت محکم ہے، منسوخ نہیں، کینسل نہیں کی گئی ہے، اور وارثوں کو حکم ہے کہ تقسیم ترکہ کے وقت یعنی وراثت کو تقسیم کرنے کے وقت رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو ابن عباس کے نزدیک یہ دینا واجب ہے، یعنی انتہائی ضروری ہے۔ ہاں البتہ اس کی کوئی تعداد نہیں، جتنا دے سکتے ہو دے دو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لو ترکو، اگر وہ چھوڑ جائیں، من خلفہم، اپنے پیچھے سے، ذریتن، اولاد یعنی بیٹے اور بیٹیاں، ضعافن، کمزور، خافو، وہ ڈرتے ہوں، علیہم، ان کے بارے میں۔ الذین سے مراد یہاں پر اوصیاء ہیں، یعنی جن کو وصیت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ان کے زیر کفالت جو یتیم بچے ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹی کمزور اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے بارے میں کتنا ڈر لگا رہتا ہے۔ تو وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے میت کی اولاد اور یتیموں کے مفاد کا اسی طرح خیال کریں جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی چھوٹی اور بے بس اولاد کے مفاد کا خیال رکھا جائے۔ لہٰذا انہیں یتیموں سے بہتر سلوک کرنا چاہیے اور عمدہ سے عمدہ تعلیم و تربیت دینی چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی جیسا سلوک وہ اپنے بچوں کے ساتھ پسند کرتا ہے ویسا ہی سلوک ان یتیم بچوں کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے۔ دوسری مراد الذین سے وہ لوگ ہیں جو قریب المرگ کے پاس بیٹھے ہیں، یعنی مرنے والے شخص کے پاس بیٹھے ہیں اور اس کی وصیت کو سن رہے ہیں اور وصیت کو سن کر نافذ کرنے والوں میں سے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والے کو اچھی بات سکھائیں، سمجھائیں، تاکہ وہ اللہ کے حق میں کوتاہی نہ کریں اور نہ ہی بندوں کے حق میں کوتاہی کریں۔ اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کی کہ میں کافی تکلیف میں ہوں اور بہت مالدار ہوں، جبکہ میری ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کی کیا میں اس کا نصف صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کی 1/3۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں 1/3 صدقہ کر سکتے ہو، اور 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ تم اپنے وارثوں کو دولت مند چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے
کہ تم انہیں فقیر چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو یہاں جو مراد میں نے آپ کو بتائی کہ الذین سے وہ لوگ مراد ہیں جو قریب المرگ کے پاس بیٹھے ہیں، اس کی وصیت کو سن رہے ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والے کو اچھی بات سکھائیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی کی، تاکہ اس رہنمائی کے ساتھ وہ اللہ کے حق میں بھی کمی نہ کریں اور بندوں کے حق میں بھی کمی نہ کریں. تیسری مراد یہاں سے عام معنوں میں ہے، یعنی تمام عام لوگوں کو بھی اس میں لیا جا سکتا ہے کہ جس کسی کے زیر کفالت، زیر تربیت کوئی بچے ہیں تو وہ ان سب کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھی تربیت کرے. کوئی بھی ماتحت ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، جیسا کہ وہ اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے پسند کرتے ہیں. اس کی مثال ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی استاد ہے تو اسے اپنے شاگردوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے یہ اسے بہت اچھے سے سمجھ آ سکتا ہے جب وہ شاگرد کی جگہ رہ کر سوچ لے. اپنے گھر میں کام کرنے والی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے یہ ہم سب کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ سکتا ہے جب ہم اس کی جگہ رہ کر سوچ لیں. بالفرض ہم سے کوئی معافی مانگ رہا ہو تو ہمیں اس کو کیسے معاف کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس کی جگہ رہ کر سوچ لیں. اگر ہم کسی سے معافی مانگ رہے ہوں، ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں کہ ہمیں جلد از جلد معافی مل جائے اور وہ شخص ہمارے لیے اپنا دل بھی صاف کر لے. تو پھر ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. کسی غریب کو کھانا نکال کر دے رہے ہیں، کسی غریب کو کوئی لباس دے رہے ہیں، اس کی جگہ رہ کر سوچ لیں ویسا ہی کھانا نکال کر دیں جیسا اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ویسا ہی لباس ان کو بھی دیں جیسا اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو بہترین اصول زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا. خود ان کی جگہ رہ کر سوچ لو اور ان کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ ڈریں اللہ سے. وَلْيَقُولُوا، اور چاہیے کہ کہیں قَوْلًا سَدِيدًا، بات درست. اللہ سے ڈریں اور درست بات کریں. قولاً سدیدہ سے مراد موقع اور محل کی مناسبت سے کی جانے والی درست اور نرم بات اور دین کے مطابق بات. درست بات کو بھی کہتے ہیں اور پر حکمت بات کو بھی کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اور درست بات کرو. جب انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی بھی معاملہ کرتا ہے تو وہ پھر صحیح اور درست بات پر آ جاتا ہے. یہ اصول جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا اس آیت میں، ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اس کو رکھیں تو بڑا ہی سکون رہے گا. آج یہ معاملات نہیں ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں ایمان کی مٹھاس، اس کی حلاوت اور اس کی رونق نہیں ہے. آج ہم اپنے لیے معیار کچھ اور دوسروں کے لیے معیار کچھ اور رکھتے ہیں. یہ اخلاقی گراوٹ ہے. ہمارے گھر میں راشن آئے تو وہ اچھا آئے، کسی غریب کے گھر میں راشن جائے تو وہ جیسا تیسا ہو. اپنے گھر کی دعوت ہو تو معیار کچھ اور ہے، اور اگر کسی یتیم خانے میں کھانا بھجوایا جا رہا ہو تو معیار کچھ اور. آج معیار اتنے فرق ہیں، اسی وجہ سے نہ رزق میں برکت ہے، نہ دلوں میں سکون ہے، اور نہ زندگیوں میں اطمینان ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ خود کو بہترین طریقے سے سمجھانے کے لیے اس جگہ رہ کر سوچ لیں. معاملہ بہت اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے. پھر انسان دوسرے کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور وہ درست بات کرتا ہے. اللہ کا ڈر ہمارے عمل کو درست رکھتا ہے.
پھر انسان ایمان کی حلاوت کو، مٹھاس کو محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کی حفاظت کی ہے اور کہا کہ زیر کفالت یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھا سلوک کرو، کوئی ایسی بات نہ کرو جن کے دلوں کو توڑ دے، ان کے حق میں بھلائی کی بات کرو۔ اس دور میں جو یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا اس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یہ سعد بن ربی کی بچیاں ہیں، ان کا باپ جنگ احد میں شہید ہو گیا ہے۔ بچیوں کے چچا نے سعد کے سارے ترکے پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور مال کے بغیر ان کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا، یعنی ان کی شادی کیسے ہوگی، ان کے پاس تو کچھ مال ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود اس معاملے میں فیصلہ فرمائے گا۔ پھر میراث کی آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے بھائی کو بلایا اور فرمایا کہ ترکہ میں سے 2/3 تو سعد کی بچیوں کو دو اور 8واں حصہ ان کی والدہ کو یعنی سعد کی بیوی کو دو، باقی جو بچے گا وہ تمہارا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اللہ نصیحت کر رہے ہیں کہ جو بھی تمہارے زیر کفالت یتیم بچے ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد پسند کرتے ہو۔ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو اور تم درست اور سچی بات کرو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یأکلون جو کھاتے ہیں، اموال الیتامی، مال یتیموں کے، ظلماً ظلم کے ساتھ۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یأکلون کا لفظ استعمال کیا ہے، جو کھاتے ہیں، کیونکہ جو چیز انسان کھا لیتا ہے وہ کسی دوسرے کی دسترس سے چلی جاتی ہے، اور اس کی دوسری وجہ کہ انسان اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ کھانے پینے پر خرچ کرتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں مال یتیموں کے ظلم کے ساتھ، انما بے شک یأکلون وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارن آگ، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ یتیم کا مال کھانا آگ کھانے کے برابر ہے۔ کبھی ہم بہت زیادہ گرم چیز کھا لیتے ہیں تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ تو خاص سزا بتائی جا رہی ہے کہ اگر کسی یتیم کا مال کسی نے کھایا ہے ظلم کے ساتھ، ناانصافی کے ساتھ، تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں بھڑکتی آگ میں داخل کرے گا۔ اس آیت میں یتیموں کے مال کی حفاظت کی مزید تاکید کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ، ناانصافی کے ساتھ، ان کے لیے یہ سزا ہے۔ تو یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن چیزوں سے اجتناب کرو، یعنی بچو۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہیں؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یعنی اگر کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تباہ ہو جائے گا۔ جادو کرنا، اس نفس کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو۔ پھر سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر
تہمت لگانا، یہ ایسے گناہ ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچو۔ اس حدیث کو بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ تو جو بھی ناجائز طور پر یتیم کا مال کھائے گا گویا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک جو لوگ بھی کرتے ہیں بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس سے اچھا سلوک ہو رہا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو اگر کسی کے ذمے اس طرح کی کوئی کفالت آ جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے احسن طریقے سے نبھائے اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کرے۔ تو یہاں آج تفسیر ہم روکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں مکمل کریں گے۔ ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ تو واضح ہیں ساری آیات، انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔